السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین، یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ بڑے عرصے بعد کچھ پاکستان کی سیاست میں ہلچل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس کی جو وجہ ہے وہ وہی ہے جس کو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ ڈینائل میں رکھ رہی تھی۔ میں نے آج سے تقریباً کو ہفتہ 10 دن پہلے کالم لکھا تھا جس کا ٹائٹل تھا اینڈ آف پالیٹکس، اور میں آرگیو یہ کر رہا تھا کہ جو اس وقت صورتحال ملک میں ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ سیاسی کارروائی ختم ہو چکی ہے، حکومت جو ہے وہ اپنے روٹین کے کاموں میں لگ گئی ہے، اقتدار کے بڑے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ نہ جانے کدھر غائب ہو گئی ہے۔ تو لگتا یوں تھا کہ اب پاکستان میں سیاست پیچھے ہٹ گئی ہے اور کچھ اور ہی معاملات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن کل ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد سے کم پچھلے 24 گھنٹے سے صرف اور صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ اب کیا پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کے 2 بیٹوں کی انٹری ہونے لگی ہے۔ اب وہ انٹری ہوگی نہیں ہوگی، وہ کس رول میں ہوگی، کس حوالے سے ہوگی، اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ لیکن ایک ایسا ملک یا ایسا خطہ جس کی ایسی سیاست جو موروثیت میں رچی بسی ہوئی ہے اور اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے، اس میں کیا بالآخر the last party standing so to speak جو کہتی تھی کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، آج کیا وہ بھی بالآخر اب موروثیت کی بھینٹ چڑھنے جا رہی ہے۔ یہ وہ بحث ہے جو کل سے چل رہی ہے، اسی بحث کو ہم بھی آگے بڑھائیں گے، اور 3 بہت ہی موضوع ریلیونٹ مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے ذرا جانتے ہیں کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف بھی وہی کرنے جا رہی ہے جو تمام جماعتیں پاکستان میں کرتی ہیں۔ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اختیار ولی صاحب پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ فیصل صاحب، آپ کے المشہور الفاظ جو کل سے سوشل میڈیا کی ٹائم لائن پہ گونج رہے ہیں، ویلکم ویلکم سلمان، ویلکم ویلکم قاسم، یہ نعرہ آپ نے لگا دیا ہے، کیوں لگایا ہے؟ دیکھیے، دونوں عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور علیمہ خان نے کل ان کی آمد کا عندیہ دیا ہے، تو اس سے جو ورکرز ہیں، دیکھیے آپ کو موجودہ لیڈرشپ کے بارے میں میری اوپینین بالکل ڈھکی چھپی نہیں ہے، میں بڑا اوپن ہوں کہ نہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور وہ ایک امید ہے، اور ظاہر جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ایک ہمارے ریجن میں، پورے ریجن میں، ناٹ اونلی کنٹری، انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ، جس طرح سے علیمہ خان کے ساتھ ورکرز کنیکٹ کرتے ہیں۔ وہ باہر نکلیں گی، لیڈ لیں گی۔ آپ ہی کے شو میں نے کہا تھا کہ اگر بہنیں لیڈ لیں گی تو ایک پریشان ہونے، لیکن یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ دونوں بچے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے والد کو جو ہے وہ کی رہائی کے لیے کوشش کرنے کی ہے، اور موروثیت کی جہاں تک بات ہے، دے آر ناٹ کمنگ ایز اے پارٹی لیڈرشپ، وہ آ رہے ہیں اپنے والد کی چلیں وہ آپ کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، نہیں کان سے ادھر ادھر، ہلچل تو مچ گئی نا۔ نہیں، ہلچل تو اور مچی اس لیے ہے کیونکہ ہلچل اس لیے مچ گئی کہ دیکھیے نا، رانا ثناء اللہ نے کیا قابل مذمت بیان دیا، یعنی آپ بچوں کے آنے سے اتنے متنفر ہو گئے، اتنا ڈر گئے ہیں کہ آپ کہیں گرفتاری ہے۔ یار گرفتاری اگر آپ نے وہ گرفتاری کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھیں آپ، اگر وہ کوئی قانون ابھی تک نہ وہ آئے ہیں، نہ کوئی قانون توڑا ہے، اور آپ پہلے دھمکیاں دے رہے ہیں، دھمکیوں سے ہم نئی ریڈ لائن آئی۔ نہیں، ریڈ لائن کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیں تو جو 1996 میں جماعت بنی تھی نا، یہ 97 میں، I forget 96 میں 96 سے لے کر آج 2025 ہے، آج بالآخر میرے خیال میں اب یہ پاکستان تحریک انصاف کو احساس ہو گیا کہ آج کے دن اگر جماعت نے بچانا ہے تو نہ وہ بیرسٹر گوہر بچائیں گے، نہ وہ اسد کیسر بچائیں گے، نہ وہ علی امین گنڈا پور بچائیں گے، اور نہ ہی وہ عمر ایوب بچائیں گے۔ وہ بچائیں گے تو علیمہ بی بی یا قاسم یا سلمان۔ یہ اب یہ ریلائزیشن آج پاکستان تحریک انصاف میں آ گئی۔ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ کو سیاست کرنی ہوتی ہے نا حقائق کے اوپر، آپ کو یہ تحریک چلانی ہے تو سلمان راجہ جیسا بندہ تو نہیں چلائے گا جو خود نہیں کبھی آئے، وقاص اکرم شیخ جو خود نہیں آیا، ویڈیو گروپ سے تو نہیں چلتا نا معاملہ، آپ کو خود آنا پڑتا ہے۔ نہ جنہوں نے کبھی لاٹھی کھائی، نہ کبھی کسی نے کوئی ایسی بات کی، ہمیں شہید تو آپ کے نیچے ہمارے کارکنان ہوئے، لیڈرشپ تو کوئی نہیں آئی تھی، محدود عمر ایوب تھا اور
علی امین تھا اور 2-4 اور بندے تھے, بی بی تھیں. گزارش یہ ہے سر کہ اگر آپ مطلب آپ پیٹرن دیکھ لیں نا, ہسٹری کا پیٹرن جو پولیٹیکل ہسٹری ہے, سروجنی نائیڈو, اندرا گاندھی ان انڈیا, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن بھٹو, آپ بینظیر کی بھٹو, جماعت ڈینائل کلثوم نواز شریف اینڈ مریم نواز شریف ان پاکستان. وہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. نہیں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں. اچھا چلیں, پھر مسز بندرا نائکے ان سری لنکا, حسینہ واجد ان خالدہ زین بنگلہ دیش. سو فیملی جو ہے رول ہے ہمیشہ سے رہائی تک. عمران خان جو سیاست ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ عمران خان صاحب کی شخصیت کے گرد ہے. ابھی وہ بچے آتے ہیں, بچے آئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ آ کے اپنے والد کو ملنے کی خواہش کریں. میں تو سمجھتا ہوں اتنا بڑا چانس ہے گورنمنٹ کے پاس کہ دے شوڈ ویلکم دیم کہ آئیں جی آپ ملیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب, اب آپ کے لیے میرے پاس ایک سوال آ رہا ہے, لیکن میرے خیال میں آپ فیصل صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں, موروثیت کے حوالے سے سن رہے ہیں. ان کی جماعت کے تمام تر جو دعوے تھے پچھلے 25 سال سے 30 سال اور ہونے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر بھی آتے رہے, آپ کی جماعت پہ بھی آتے رہے. تو آج یہ ساری گفتگو سن کے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف موروثیت کو جسٹیفائی کر رہی ہے, ایک طریقے سے ڈیفینڈ کر رہی ہے اور کہہ رہی جی یہ تو اچھی بات ہے, کیا کہیں گے؟ میں نے تو کل بھی ایک شو پہ کہا کہ بہت اچھی بات ہے, ان کو آنا چاہیے اور یہ الیکشن لڑیں اور بالکل کریں. دیکھیں موروثیت کا تو یہ بیسکلی فیصل بھائی کو بھی اس بات کا پتہ ہے, یہ تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہ ایکچولی ہے. موروثیت صرف بچے کی وجہ سے تو نہیں چل رہی نا کہ نسل در نسل چل رہی ہے. موروثیت کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. عمران خان, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے. دیٹ از اٹ سیلف اے موروثیت. وہ کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے, وہ کسی عوام کی فلاح ایک منشور کے اوپر نہیں ہے, وہ ایک شخصیت کے اوپر ہے. ان کا پولیٹیکل احتجاج ایک شخصیت کے اوپر ہے. ان کا پولیٹیکل کاروائی جتنی بھی احتجاج ہے, ہر پارٹی ان کا کسی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں ہے. تو ان کے جتنے بھی منشور تھے موروثیت سے لے کر باقی سب چیزوں کے, جب ان کو حکومت ملی ان کے بھانڈا پھوٹ گیا اس کے اندر کہ پیسے واپس آئیں گے, فلانا ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اٹس اے لانگ ڈیبیٹ, وہ نہیں ہوا. ایک آخری چیز تھی موروثیت کی, وہ بھی چلو ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک ایک بھائی بہن بچے سب کو عہدے ملے ہوئے ہیں, سب کو حکومتی عہدے بھی ملے رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ موروثیت ہی چل رہی تھی. اب وہ ڈھکی چھپی چل رہی تھی, لوگوں کو, آنکھ والوں کو پتا تھا, عام پبلک میں نہیں پتا تھا. اب تو وہ پبلک میں بھی آ گئی ہے بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور جو اس کو جو ڈیزرو کرتا ہے وہ دیکھیں. میں تو موروثیت کو میں تو موروثیت کے حق میں ہوں. 1921 مخدوم راجن بخش گیلانی, میرے والد کے دادا بھی نہیں, پردادا, دادا کے بھی والد, پہلے امپیریل لیجسلیٹو نان آفیشیل الیکٹڈ ممبر وہ بنے. 21 23 25 29 تو آ رہے ہیں. اگر عوام ان کو الیکٹ کرتی ہے تو کرتی رہے عوام الیکٹ. مجھے عوام الیکٹ کر لی ہے, میرے بچے کو کرے گی تو کرے, نہیں کرے گی تو نہ کرے. میرا رائٹ تو نہیں چھین سکتا. یہ کوئی بادشاہ تو ہے نہیں, کسی کے پاس شعور ہے. عمران خان صاحب کے بچے آئے, وہ الیکشن لڑے, اچھی بات ہے, وہ الیکشن لڑے. پبلک ان کو ایکسپٹ کرے گی, ووٹ دے دے گی. ایکسپٹ نہیں کرے گی, نہیں دے گی ووٹ. ایک دفعہ کر لے گی, دوسری دفعہ نہیں کرے گی, تیسری دفعہ کر لے گی. تو آئے سیکنڈ فیصل کہ ڈن. لیکن تحریک انصاف کا جتنا جو بھی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب ایک ہی جیسے ہیں. یہ صرف بیچنے کی چیزیں تھیں. آج تو موروثیت پہ سارے ایگری کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی سیاست کی یہ آئرنی ہے. میں تو پہلے بھی ایگری کرتا تھا, یہ لوگ آج ایگری کر رہے ہیں. مجھے پتا تھا کہ 2-4 سال بعد یہی ہونا ہے. اختیار ولی صاحب, آپ کی جماعت تو اب بڑی خوش ہوگی کہ وہ پرنسپل جس کے اوپر آپ کی جماعت چلتی ہے, جس کے اوپر آپ کو مستقل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کیا کیا نہیں کہا گیا پچھلے کئی سالوں میں, اب اگر پاکستان تحریک انصاف فیصل صاحب کی جماعت جو ہے وہ وہی کرنے جا رہی ہے تو آپ کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے, لیکن آپ کو پریشان بھی ہونا چاہیے, بیکاز یو نو دیٹ ڈائنسٹک پالیٹکس ورکس. تو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ میزربلی فیل کر رہی تھی, اب اگر وہ کھول کے موروثیت کو جپھی مار رہے ہیں تو ان کی پالیٹکس میں اب آ جائے گا کرنٹ, اور آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ خوش بھی ہوں گے لیکن پریشان بھی ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد حسین بھائی. دیکھیں, ایک تو میرے چھوٹے بھائی فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ اچھے وکیل بھی ہیں, اور آج انہوں نے پاکستان کی موروثی سیاست کی جس عظیم دلائل کے ساتھ انہوں نے اس کی وکالت کی ہے, میں ان کو داد دیتا ہوں. کیا موروثی سیاست کے خلاف
जो इमरान खान साहब बबांग दोहल बातें करते थे और ये सब उसके पीछे हाँ पाइपर्स की तरह लगे होते थे कि मोरूसी सियासत हाय हाय, मोरूसी सियासत मुर्दाबाद। और यहाँ पर हालात एक साल में हमने देख लिए कि इमरान खान से अलीमा खान और उनकी 2 बहनें और फिर उसके बाद बुशरा बीबी और फिर उसके बाद फिर अलीमा खान और फिर जी माशाल्लाह कासिम और सुलेमान। तो फिर ये वही बात हो गई कि कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, यही कहते थे ना आप लोग। नहीं, ये वही बात ये होगी। लोग दोनों भाई लोग इख्तियार साहब, ये वही बात होगी भाई जो आपकी जो जमात कर रही है। ये वही दोनों बात। भाई कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह डी में ये नाजरीन बात जो है वो गोल के अंदर तो बात सारी है गोल हो जाता है। वही कह रहा हूं ये। अच्छा, फैसल को मेरे ख्याल में समझ नहीं है ये अवामी में दाखिल हुए हैं, खुद पे ही गोल कर रहे हैं। नहीं, ये अभी आपने अभी डी चेंज की है। ये इनको बाद में समझ आएगी। ये इनको थोड़ी देर, अक्सर इनको टाइम लगता है चीजों को समझने में। तो मेरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और तमाम पीटीआई के जितने, आप भी वेलकम करें, बच्चों के आने को कहें, आप खुश आमदीद, हम वेलकम करें। नहीं, आज तो सर मेरे ख्याल में इख्तियार साहब को और अली मूसा दोनों को आपको कहना चाहिए वेलकम टू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आपको तो खुश आमदीद। आपको इतनी जल्दी क्यों है मैं बताता हूँ। They've joined the club। तो ये आपको मोरूसी सियासत में दाखिल होने पर आपको मुबारकबाद पेश करते। हम कासिम और सुलेमान को वेलकम करते हैं। आए, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, सैंडविच खाएं, घूमे फिरे, चाय कॉफी, नथिया गली जाएं, आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हाउस में और केपी हाउस में जाएं, उधर रहे, नथिया गली में एंजॉय करें। लेकिन लैंड ऑफ द लॉ, ये जो है ना, ये जो लॉ ऑफ द लैंड, उसको वायलेट करने की कभी कोई गलती ना करे, अदरवाइज फिर कानून। लेकिन आप ये तो अग्री करेंगे। लेकिन इख्तियार भाई साहब, आप और मेरे ख्याल में आप और अली साहब एक जुमला कहने दें। फहद, मुझे एक जुमला कहने दें कि अगर कोई तहरीक चलती है तो किस लिए चलती है? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं कि आप कोई लश्कर लेकर आएंगे, कोई जुलूस लेकर आएंगे और उसके बदले आप क्या मांगते हैं कि आपका कैदी छोड़ दें? मावराए अदालत, वो तो नहीं होगा। मावराए कानून, मावराए आईन, इस तरह की आप मेरा तो आर्गुमेंट डिमांड है। देखें, मेरे ख्याल में आपके पास तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये कभी भी नहीं हो। ठीक है, इनका जो एहतजाज हुआ है, इनके लिए सबसे बड़ा जो इशू है, इख्तियार साहब आपके लिए और अली साहब दोनों के लिए, जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है जब से इमरान खान साहब जेल में गए, जिसकी वजह से इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो मेरे ख्याल में एक बंद गली में घुस चुकी है। वो है ये कि इमरान खान साहब के बाद कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो उस जमात को मोटिवेट कर सके, उसके लोगों को मोबिलाइज कर सके, फैसला साजी कर सके, था ही कोई नहीं। अब अगर इन्होंने मोरूसियत को एम्ब्रेस कर लिया है, खुल के कर लिया है, और जमात में अब फैमिली फैसला साज बन जाएगी, तो उस जमात को सियासी तौर पर फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये तो आप दोनों ये इस बात का एतराफ करेंगे मेरे ख्याल में। इसलिए तो घबराए हुए। मैं अली साहब, अली साहब ये आप इस पे मैं बताता हूँ, ये ना दिल्ली दूरस्थ है, मतलब कासिम और सुलेमान से घबराया हुआ है। मतलब ये अभी लॉन्च होंगे, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद 100 मराहिल हैं जो तय करने होंगे, उनको अपने आप को मनवाना होगा, ये शक्ल देखकर। और दूसरी बात, एक और बात भी बता दें उनके लिए, मैंने कल ये बात की थी कि ये बात ध्यान में रखेंगे, फैसल साहब भी ध्यान में रखेंगे, ये इनका पर्सनल मैटर है, इनके ताल्लुकात है या नहीं है। हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट जो है ना वो बहुत पीक पर होता है इस मुल्क का। तो इनके साथ जो जीव एलिमेंट चल रहा है साथ इनके ननिहाल का, वो भी ये कैरी करके आएंगे साथ। उसके लिए इनको कदम बड़ा फूंक के रखना पड़ेगा। और खास तौर पे जो अभी इसराइल ने फलस्तीन के साथ जो हो रहा है, वो फैक्टर आपने जरूर शामिल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान पार्ट एंड पार्सल है फलस्तीन के साथ। हम उसके अंदर बहुत क्लियर है, और हम उसके अंदर रत्ती बराबर भी हमारी सोच के अंदर या हमारी किसी भी पॉलिसी के अंदर चेंज आ जाएगी तो वो हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते और हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके मामू कौन है, उनके नाना कौन है और उनके परनाना कौन थे, उनके हालात और उनकी वालिदा वो है जो फलस्तीन के लिए आवाज उठाती है। और केपीके के अंदर ये वाले जो मौलाना हजरात हैं, उनको फैसल साहब
تو بڑے انلائٹڈ ماڈرن لوگ ہیں, ان کو تو پتہ ہے یہ بات کا. میں بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ان کی والدہ آواز اٹھاتی ہوں گی, لیکن جس ایریا سے وہ لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں, ادھر کے جو مولوی ہیں ان کا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ مولانا ٹھیک ہے. حضرات کی کیا بیسک وہ تو ہم نے موروثیت پہ بات کر لی, وہ تو اب ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی نا. آپ نے ویلکم کہہ دیا. اور تو بائی دا وے بہت سارے لوگ آپ کی جماعت میں ابھی تھوڑے سے نا وہ کنفلکٹڈ ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے کریں. آپ نے کھل کے کہہ دیا ویلکم, بات ختم. یہ جو علی صاحب بات کر رہے ہیں, یہ لائن آف اٹیک اب شروع ہو گیا ہے, ابھی تو وہ آئے بھی نہیں ہے. کیسے ٹیکل کریں گے؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, وہ بڑی شخصیات ہیں کہ آنے سے پہلے ہی ان کی دھوم مچ گئی, بڑی بات ہے. کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں علی موسیٰ صاحب, یہ اس لیے ان پہ سٹک نہیں کرتی کہ وہ تو مسلمان بچے ہیں, کلمہ گو ہیں, اور ان کی والدہ جو ہے کہ فلسطین کاز کی بہت بڑی چیمپئن, ہیومن رائٹ کاز کی بہت بڑی چیمپئن ہے, اور ان دونوں یہ پریکٹیکل مسلمان ہیں, اور ان کی جو گروتھ ہے, جو پرورش ہے, والدہ نے جو تربیت کی ہے عین اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے. یہ بات بڑی, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ تو اپنی انٹینشنز ظاہر کر رہے ہیں, ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈرائیں گے اتنا ہم فرملی ان کو لے کے آئیں گے. باقی جب وہ آتے ہیں, وہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ جو جس آپ موروثیت کی سیاست آپ کے بات کریں, وہ کسی پارٹی کا لیڈر تو نہیں ہے نا. اپنے والد کی رہائی کے لیے حق بنتا ہے, ان کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ آتے ہیں, ملاقات بھی کرانی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ وہ آتے ہیں, اپنی کوشش کرتے ہیں, پاکستان کے لاز سبجیکٹ ٹو پاکستانی لاز ہے نا. جب آپ وہ آئے نہیں, ابھی انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی, تو آپ اتنا ان کو کہہ رہے ہیں بھائی ہم لشکر کے, میں نے تو 5 نکات دے دیے علی موسیٰ کے لیے, اختیار بھائی کے لیے, اپنے لیے, آپ کے لیے, سب کو بیٹھنے کی دعوت دی ہے کہ 5 نکات پہ آ کے بیٹھ جائیں. کیونکہ اس ملک میں نہ علی موسیٰ کی جگہ رہ گئی, نہ اختیار ولی کی, نہ میری, نہ آپ کسی اور کی. سیاسی جو اسپیس ہے وہ تو سکویز ہو گئی ہے. جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا بالکل حامی نہیں ہوں, جب تک آپ سیاسی جماعتیں پورے ایک پیج پہ نہیں آ جاتی. وہ پیج کیا ہے؟ ریوائول آف دا کانسٹیٹیوشن, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن, 26th امینڈمنٹ میں ریفارمز اور یا اس کی ریورسل, اینڈ جوڈیشل ریفارمز انکلوڈنگ. پھر میں کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پریزنس, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون, قاف, سب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم کریں. لاسٹ not the least, rather most important, most vital is کہ تمام پارٹیاں پلیج کریں پاکستان نیشن کو کہ ہم جو اسٹیبلشمنٹ کی میڈلنگ ہے اس کو ٹیل نہیں کریں گے. ہاں, عوام فیصلہ کرے گی کون ہم سے, اور ہم جو رولز آف دا گیم ہیں وہ سیٹ کر کے چلیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے آپ سب مل کے بات کریں کہ سر. لیکن یہ بھی ہو نہیں سکتا نا. عمران خان صاحب نے پوزیشن لے لی, عمران خان صاحب نے کہا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, کوئی بات نہیں ہوگی سر, آج نہیں ہو سکتی, 3 مہینے بعد ہو جائے گی, 6 مہینے بعد ہو جائے گی, سال بعد ہو جائے گی. یہ ہونی ہے. میں آپ کو اس کو لکھ کر دینے کو چاہ رہا ہوں, اس کے علاوہ وے آؤٹ نہیں ہے. پاکستان نہیں چل رہا, حکومت مان جائیں گے, بالکل مانیں گے. آج تو وہ کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری بات حکومت مانے تو ہم خان صاحب کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, آپ ان کو کارنر کیے جا رہے ہیں, دیوار سے لگائے جا رہے ہیں. اور پھر اختیار صاحب کتنا سیریسلی آپ اس کو لیں گے؟ دیکھیں چلیں, ابھی قاسم و سلمان آ جائیں گے, تحریک انہوں نے اعلان کر دیا ہے, خان صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جی بھرپور تحریک ہوگی, 5 اگست کو اس کی عروج ہوگا اور سارے ملک میں لوگ نکلیں گے. اب وہ کیسے ہوگا, اس میں گورنمنٹ کیا کرے گی, وہ تو ہم دیکھ لیں گے. اس میں فیملی کا کیا رول ہوگا. مثلا اگر وہ ایک بہت بڑا عظیم الشان ایک جلسہ اگر خیبر پختونخوا سے نکلتا ہے اور ایک اس کی ٹرک میں آگے سلمان اور قاسم کھڑے ہوئے ہیں اور لیما بی بھی کھڑی بھی ہیں, اور وہ جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تو خبر تو بن جائے گی, ایک ایونٹ تو بن جائے گا. بٹ بیونڈ دیٹ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, وہی کہتا ہوں کہ ایونٹ تو بن گیا, لیکن آپ جائیں گے کہاں؟ میں نے تو یہی کہا نا, قاسم اور سلیمان آتے ہیں. میں تو بالکل اس بات کے, میں کیا, میری جماعت اس کے حق میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے بچوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں. نو, بالکل بھی نہیں. اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں. انہوں نے بڑی زیادتیاں, بڑا ظلم کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سہا ہے, مسلم لیگ نون نے بھی سہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے بچے جو ہیں وہ سیاسی انتقام کی بھیڑ چڑھیں. یہ اگر خبر بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, یہ اگر کے پی گورنمنٹ کے شولڈرز کو یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر لیں. لیکن میں ایک بات آپ کو واضح الفاظ میں بتا دوں,
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا آرم ٹویسٹ کریں گے, آپ بازو مروڑیں گے یا کوئی بلیک میل کریں گے, ان مائی وائلڈسٹ ڈریم یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. اور اگین میں کہہ دوں آپ کو کہ ریڈ زون از ریڈ زون. آپ فیصل چودھری چاہیں, کوئی بھی چاہے, ریڈ زون میں اس طرح آپ جائیں پھریں جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو جتنا اکٹھا کر کے اگر ریڈ زون میں آئیں گے تو پھر آپ اختیار بھائی یہ کس خواب میں آپ کو ریڈ زون جانے کی خبر ملی ہے؟ ہماری طرف سے کوئی ایسی, ہماری طرف سے تو لائے عمل نہیں دیا جا رہا ابھی تک. کریں گے سر میں تو ویسے ہی جو انہوں نے سوال کیا ہے اس پر اپنا کامنٹ دے رہا ہوں. یہ آپ سب کے لیے فیصل یہ بڑے ماتم کا دن ہے کہ آپ کی تمام پولیٹیکل جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, سیکنڈ ایئر کی اور فرسٹ ایئر کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, اس سب کو تمام کو عمران خان نے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا اور اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ ان سے کام نہیں چلنے والا. 2 سال موقع دیا, یہ نہیں 2.5 سال کے جا کے کچھ سلمان اکرم راجہ, یہ اسد کیسر, یہ عمر ایوب, یہ سب جو ہیں یہ ڈمیز ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے یو پیپل, یہ آپ کی ساری پارٹی فائر ہو چکی ہے, یہ تو ویسے اگری اور کرتے ہیں, آپ سب لوگ فارغ ہیں. فیصل چودھری صاحب تو ویسے اگری کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. اختیار صاحب بات یہ ہے, مجھے پتا ہے, اسی لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فہد کسی پہ کوئی قدغن نہیں ہے, آ سکتے, لیکن کوشش کریں کہ لا آف دا لینڈ کو وائلیٹ نہ کریں, ورنہ پھر وہی بات ہوگی کہ دیکھیں جو قانون ہماری شہزادی جیسی بہن کے لیے ہوتا ہے, جو قانون کلثوم نواز کے لیے حرکت میں آتا ہے, جو قانون بے نظیر بھٹو اور بلاول کے لیے حرکت میں آتا ہے, تو اس ملک میں وہی قانون ہے, پھر وہ بھی حرکت میں آئے گا, اور پھر نہیں دیکھیں گے کہ سلمان کون ہے تو سلیمان کون ہے. لیکن اس میں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے پھر علی صاحب سے میں صرف اختیار بھائی کی بات میں ایڈ کر رہا ہوں کہ سر وہ 2 سال خالی میدان پڑا رہا ہے, اگر کوئی نہیں بن سکا تو پھر ان کو کیسے کرے, کون سا پمپ لائیں جو پھونک بھر کے ان کو لیڈر بنا دے. کوئی سیاسی کیڈر نہیں تھا پی ٹی آئی کا, موجودہ لیڈرشپ اگر نہیں ڈیلیور کر سکی تو ظاہر ہے پھر کسی نے تو آنا ہے نا. یہ جو لیڈرشپ اس وقت بنے ہوئے ہیں, یہ جو عمران خان صاحب کی ذات پہ سیاست سیکھ رہے ہیں, بلکہ سیاست بھی نہیں سیکھ رہے, ساتھ میں ان کو بھی تباہ کیا ہے, آپ خود کو تو تباہ, خود تو ہے نہیں کسی قابل, ان کو بھی اپنا فیصل پی ٹی آئی ختم شد, آپ کے 3 یہ آپ کی خیال ہے, جب تک ہم ہیں پی ٹی آئی راکنگ, یہ آپ بات بولیے, جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہو, لوگوں کے خوابوں میں, لوگوں کی امید ہو, اس کو اختیار بھائی آپ کیسے ختم کریں گے؟ یہ آپ مجھے بتائیے, آپ جیسی نلائق اور ماشاءاللہ کی پیداوار جماعت چل گئی ہے, تو ہماری تو جمہوری جماعت ہے. The game is over. The game is over. The game has not even started yet. علی صاحب The game is over. یار فائنل کھیل چکے ہو 26 نومبر کو فیصل, فائنل آپ کھیل چکے ہیں. نہیں وہ فائنل نہیں, جب آپ کو فائنل ٹیسٹ میچ تجربہ کار کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اٹیک کیا ہوتا ہے, سپننگ کیا ہوتی ہے اور سٹمپنگ کیا ہوتی ہے. آپ ابھی آپ نے ہمیں فیس نہیں کیا, ابھی آپ کے ہم نے 12ویں 13ویں 14ویں بلکہ 16ویں 18ویں نمبر والے بندے میں. آج کل ہاکی کی زبان میں بات کریں, کرکٹ میں تو مار پڑ رہی ہے, ہاکی کی زبان میں بات کریں, ڈربلنگ اچھی ہے. نہیں, ہم ہاکی کی ٹیم سے کرکٹ میچ کھلوا رہے تھے نا, اب کرکٹ کی ٹیم آئیں گی. علی صاحب جمپ ان. جی فادر جمپ ان. دیکھیں ختم شد تو کوئی نہیں ہوتا, یہ بات تو میں پولیٹیکل ورکر ہوں, کوئی جب یہ زوم میں آ جائے نا کہ کوئی ختم شد ہے تو پھر کہانی خراب ہوتی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, ان کو آنے دیں. سامنے میدان ہے, سامنے گھوڑا ہے, جب آئے گا میدان گھوڑے میں تو گھوڑے اب میدان میں آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے. آنے دیں, نہیں وہ الیکشن لڑنے تو ہائپ کریٹ کریں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ حلیمہ خان کی ریئلٹی کیا ہے. Is she the real spokesperson? فیصل صاحب یہاں پر بیٹھ کے اپنے آپ کو پی ٹی اے کا کلیمنٹ کہہ رہے ہیں, عمر ایوب نے تو وہ ڈیسک ہی توڑ دیا, ان کے لیے تو ہمیں مائک چینج کرانا پڑ گیا ہے, وہ کتابیں مار کے اپنی لائلٹی ثابت کر رہے ہیں. ڈالش والے بن گئے صاحب اپنی لائلٹی ثابت کر رہے ہیں. تو ابھی تو یہ سب اپنی لائلٹی ثابت کر رہے ہیں عوام کی نظروں میں,
اور پی ٹی آئی کی نظروں میں. تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ ابھی ریالٹی کیا ہے, وہ آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. ان کی ماں ان کو آنے بھی دے گی کہ نہیں آنے دے گی ان کا, کیونکہ فیصل بھائی کو شاید زیادہ پتا ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عین اسلامی نظریات کے مطابق پرورش ہوئی ہے. فیصل بھائی ان کی نینی بالکل بھی نہیں تھے, تو یہ انہیں نہیں پتا کہ وہ آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے. تو وہ تو ابھی بہت دیر میں نہیں. علی موسیٰ گیلانی ان کے اٹینڈنٹ تھے. بھائی آپ کو میں تو میرے سے زیادہ پتا ہوگا. بھائی آپ بات ایسے کر رہے ہیں عمران فیصل بھائی, آدھی باتیں آپ چھوڑتے ہیں اتنی لمبی لمبی. اب میں کیا بتاؤں آپ کو, اپنے بات کرنے کو چپ کر کے بیٹھا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں, لمبی لمبی چھوڑنے والی تو میں نے آپ سے ہی سیکھی ہے. اب آپ نے چیک کیا, آپ نے چیک کیا. ہاں میں نے چیک کیا یار, مجھے پتا ہے. چیک کیا آپ نے؟ ہاں بالکل. لیکن دیکھیں اس میں میں باخبر آدمی ہوں اور تم ہمیشہ خبریں لیتے ہو میرے سے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ڈو اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید. نہیں دیکھیں اس میں ایشو پتہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی نا علی صاحب, ان کے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ جو ہے اس میں یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی لائلٹی جو ہے پروو کرنے کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں. ایڈیٹ ہے نا. نہیں یہی تو مسئلہ دیکھیں نا, فیملی کو یہی تو ایڈوانٹیج ہے. ان کو اپنی لائلٹی پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ عمران خان کو نہ اپنی پارٹی کے رینک اینڈ فائل کو. یہی تو ایڈوانٹیج ہے, اور اسی ایڈوانٹیج پر جو ویکیوم ہے لیڈرشپ کا, اب یہ فیملی آ کے اس کو بھرے گی. اور شکر ہے علیمہ بی بی پہلا بندہ ہوگی جن کو اسپیئر کریں گی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں. ہاں ان کو فیملی کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائزڈ ہے وہ, ورنہ جس نے خدمت کی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہوئے. اصل میں تو عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا, ابھی موقع ملے گا تو دوبارہ بن جائے گا. نہیں ابھی آج کل تو آپ ہی ہیں. ہم ہیں, آپ کو موقع ملے گا آپ بھی بن جائیں گے. جب موقع ملا بن گیا, دوبارہ بن جائیں گے. جس کو موقع ملا, یہ بات ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ قومی عوام سے وعدہ کرنا پڑے گا سب کو. بہت ٹھیک ہے. لیکن اختیار ولی صاحب دیکھیے, یہ تو چلو میں بات کروں, تو پوائنٹ ہے کہ جو 26 نومبر کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ جی ریڈ زون الاؤڈ نہیں ہے. پوائنٹ از اگر آپ اس کو بالکل یعنی کولڈ انالیسس کریں, تو جب یہ 26 نمبر چنگی تک پہنچے تھے پورا کراؤڈ, اس ٹائم اسلام آباد میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے تھے. دس از اے فیکٹ. اگر وہ کراس نہ کرتے, اب بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ غلط فیصلہ تھا ریڈ زون تک آنا, اتنا بڑا کراؤڈ اگر باہر بیٹھ جاتا, بہت بڑا ایشو ہو گیا تھا, بہت پریشر پڑ گیا تھا, ان کے پاس بہت لیوریج ہوتی. اگر جماعت نے سبق سیکھا ہے اور اس بار لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں فیملی کے لیڈرشپ کے نیچے, دیٹ تھریٹ از اسٹل دیر. اختیار صاحب اس کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں فہد, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ پریشر ڈالتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھا ہے, یا اس سے پہلے جو نواز شریف تھا, اس نے 126 دن کتنا پریشر سسٹین کیا تھا. ان دونوں بھائیوں کو میں نے دیکھا, they have steel nerves, ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں مشرف صاحب کے سامنے ہم نے دیکھا تھا 30-35 ہزار لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے, یا 15,000 20,000 لوگوں کو اکٹھا, جو ان کی ابھی استطاعت بھی نہیں ہے کہ اتنا یہ کر سکیں. یہ اب 1000 لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے. اگر علی امین کی سپورٹ نہ ہو تو یہ 500 لوگ بھی نہیں لا سکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ پریشر لے لیں گے؟ آپ کے جو وزیر اعظم ہے, اس کو میں اس کے ساتھ کام, میں اس کی ٹیم کا ممبر ہوں, وہ اتنا پریشر سسٹین کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ان کی سوچ ختم ہوتی ہے, جہاں پہ ان کا پریشر ختم ہو جاتا ہے, وہاں سے ان کی شروعات بھی نہیں ہوتی. وہ اتنا سسٹین کر سکتے ہیں. بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ آپ بیٹھ کر اگر بات کریں گے, وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, وہ آپ کو بڑا کچھ دے دیں گے. وہ آئے روز آپ کو, جب وہ پوزیشن میں بھی تھے تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس آپ کو کہا تھا کہ لیٹس ہیو, چلے سائن کرتے ہیں میثاق معیشت. اور اس حکومت کو بنے ہوئے یہ 5ویں بار انہوں نے مذاکرات کے لیے آپ کو کہا ہے. آپ مذاکرات کی میز پر کچھ نہیں بنوا سکتے. خود چل کے گئے تھے عمران خان کے پاس بنی گالا, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کہتے ہیں میثاق معیشت بلیک میل کریں گے, عام ٹویسٹنگ کریں گے, نہیں, یہ نہیں ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا, اس کا کوئی چانس بنتا نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ نے کوئی اپنی کارکنوں کو, ان کے لہو کو گرمانا ہے,
اور کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ کرنی ہے تو ضرور کیجئے، بٹ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ آپ کی یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اپنا گول اچیو نہیں کر سکتے، ایون سنگل 1% آپ نہیں کر سکتے اچیو اس سے۔ فیصل صاحب تو پھر اب دیکھیں نا، پوائنٹ از کہ آپ کی جماعت کے اندر اب ایک بڑا میجر یہ ایک ٹینشن ڈیولپ ہو گئی، اس کو ٹینشن کیا، اس کو جو مرضی کہیں، کیا ہوگا؟ لیڈرشپ ریپلیس ہو جائے گی؟ کیا عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ جی میری فیملی والے، میرے بچے آ گئے، ان کے رسپانس میں اگر کراؤڈ بڑا ان سے جو ہے فیوریبلی رسپونڈ کر رہا ہے تو یہ جو ساری لیڈرشپ ہے ان کی چھٹی کرا دیں گے؟ کیا کریں گے خان صاحب؟ دیکھیں یہ تو ٹیم تو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ تو بڑی آبویس بات ہے، ٹیم بدلیں گے خان صاحب تو پھر ہی بات کچھ بنے گی۔ خان صاحب کوئی انڈیکیشن نہیں دے رہے کہ وہ یہ ٹیم بدلنا چاہ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اتنی شکایتیں ان کے پاس آئی ہیں، انکلوڈنگ فرام علیمہ صاحبہ، مجال ہے کہ خان صاحب نے نہیں وہ علی امین کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا ٹرسٹ ہے اور وہ عمران خان صاحب کا۔ دیکھیے وہ عمران خان صاحب نے مجھے بڑی طرف بات کرنے کا، یار اس کے علاوہ بندے کوئی نہیں تھے۔ میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ باہر کیسے آئیں گے؟ آپ کی بہت پاپولیرٹی ہے، آپ بہت ریلیونٹ ہیں، آپ مرکز نگاہ ہیں، آپ بہت پاپولر ہیں، آج بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ کا لوگ انتظار کرتے ہیں۔ بٹ دا اونلی دا ایشو از کہ آپ کی ٹیم تو ہے نہیں جو یہ طریقے، اس لیے تو علیمہ بی بی کو اور بچوں کو آنا پڑا ہے نا۔ اگر یہ کسی قابل ہوتے تو پھر تو ضرورت نہیں تھی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ انیشیٹو نہ لیں، عمران خان صاحب کو آپ اندر لینگویج کریں۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے 22 دنوں سے اس طرح سے رکھا جا رہا ہے، پارٹی کی طرف سے کوئی پٹیشن آئی، پارٹی کی طرف سے کوئی ریزولوشن آئی، پارٹی کی طرف سے کوئی گیا۔ میں اکتوبر 2024 میں نے پٹیشن کی جہاں پہ میں عمران خان صاحب سے ملا، پہلی دفعہ ان کو داڑھی میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا اور آخری دفعہ دیکھا۔ اس طرح سے تو ان کو رکھا جا رہا ہے۔ تو پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پارٹی کر رہی ہے کہ جن کو کہا کہ لائحہ دیں تحریک کا، وہ لوور کیڈر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لائحہ دیں، تو لوور کیڈر کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپ نے دینا، ہم نے تو عمل درآمد کرنا ہے۔ ڈزرے ہے نا، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہرلی برلی سچویشن ہے۔ آپ کس طرح سے ان کو اکٹھا کریں گے؟ تو لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، لیڈرشپ لیڈز فرام دا فرنٹ۔ پہلی گولی، پہلی لاٹھی، پہلا آپ نے گرفتاری، وہ لیڈرشپ کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو گرفتاری کیا ہو، یہاں پہ تو گشت والی گاڑی چلے جائے تو اکثر لیڈر تو 2-3 دن اپنے گھر نہیں آتے۔ اس کے تھرو تحریک کیسے چلے گی؟ پتہ نہیں، اب یہ بگ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ طریق کے خط و خال کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ابھی تک۔ اب بھی ہاں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بچے آئیں گے، اگر بچے آتے ہیں تو وہ پھر ورکر کنیکٹ کرتا ہے، ورکر اس لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتا۔ جب کنیکٹ نہیں کرے گا تو تحریک کیسے چلے گی؟ یعنی ہمارے جو لوگ شہید ہوئے وہ سارے ورکروں کے بچے شہید ہوئے نا۔ علیمہ بی بی کے ساتھ لوگ کنیکٹ کرتے ہیں، ورکر کنیکٹ کرتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی کنیکٹ کریں گے۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، حکومت بھی بالکل ہی میننگ پولیٹیکل سپیس کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرتے نہیں، یہ کر ہی نہیں سکتے۔ حکومت کے ایک دو ایشوز اور بھی ہو گئے نا جو آج میں ذرا، کیونکہ میرے ساتھ دونوں مہمان موجود ہیں، ذرا اگر اجازت دینا، آپ نے پتہ نہیں قائمہ کمیٹی کا دیکھا ہے آج کیا ہوا ہے؟ آج قائمہ کمیٹی میں علی صاحب بڑی جو ہے وہ شازیہ اور اس میں آگے طلال چودھری صاحب تھے، تو ان کی اور شازیہ مری صاحبہ کی کچھ جو ہے وہ کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر اس میں نبیل گبول صاحب جو ہے وہ بھی کود پڑے، پھر وہ بھی کچھ گرما گرمی ہوئی۔ پھر نبیل گبول صاحب نے علی صاحب واک آؤٹ کیا، اور واک آؤٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا طلال چودھری صاحب کو کہ آپ کو یہ جو خیرات میں کچھ سیٹیں مل گئی ہیں ریزروڈ، اس سے شاید لگتا ہے کہ آپ کا جو ایروگنس ہے وہ پہنچ گئی ہے آسمان پہ۔ ہم حکومتوں کو گرانا جانتے ہیں، پہلے بھی گرا چکے ہیں اور آئندہ بھی گرا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس طرح کی حکومتوں کو کیسے گرایا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ہی واکڈ آؤٹ، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ نبیل بھائی نے جذبات میں باتیں کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو دا کانٹیکسٹ کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہوئی، اور اتنی سیریس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے۔ ہاں البتہ پیپلز پارٹی پر کوئی بات آئے گی تو obviously پیپلز پارٹی بے شک حکومت بنانا بھی جانتی ہے، گرانا بھی جانتی ہے۔ اختیار صاحب اگر کسی کو کوئی زوم ہے، جیسے پہلے پریزیڈنٹ صاحب کی کوئی بات چل رہی تھی تو میں نے پہلے بھی بولا کہ سامنے میدان ہے، گھوڑا ہے، آپ لا کے دیکھیں واٹر ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اصل ٹیسٹ کریں۔ ہمیں نہ سکھائیں، ہم نے سب کو سکھایا ہوا ہے۔ ہم نے مشرف کو وردی میں اتار دیا تھا، پریزیڈنٹ کا مواخذہ کر دیا تھا، تو ہم پریزیڈنٹ بنانا بھی جانتے ہیں، پریزیڈنٹ اور حکومت گرانا بھی جانتے ہیں۔ یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو ریومر مانگرنگ ہوئی کیوں ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ جس نے بھی کی ہے، دیکھیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ، بڑے ہمارے اصل میں لوگ بڑے وہ ہیں نا تجزیہ نگار پہ سوچتے ہیں کہ اب بہت بور ہو گئے ہیں تو کوئی نئی شتونگی چھوڑ دیں۔
تو انہوں نے یہ چھوڑ دی یوٹیوب پہ بڑے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو سیاست کے اسپائرنٹس ہیں, وہ ریٹائرڈ سیاستدان, وہ سب بیٹھ گیا, انہوں نے کیا نئی کہانی ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ان کو کچھ اور مل نہیں رہا تھا, اور اسٹیٹس کو جو ہے اس سے بور ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اس طرح کی خبریں عام طور پہ کہیں نہ کہیں فیڈ ہوتی ہیں, کبھی کوئی کہتا ہے جی ٹرائل بلون ہے, کوئی کہتا ہے ویسے ذرا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں. فیڈ جہاں پہ فیڈ کرانا چاہتے ہیں, جو فیڈ کرانا چاہتے ہیں وہ اصل میں کر کے دیکھ لیں, پتہ لگ جائے گا ان کو کیا ہوتا ہے. آپ کو بڑا ذرا اپنے کانوں کو زمین کے ساتھ رکھتے ہیں, یہ واز دس سیریس, یہ جو زرداری صاحب کے والے سے بات چیت شروع ہوئی ہے, میں فیصل صاحب سے پوچھوں, میں اختیار صاحب کی طرف آتا ہوں. نہیں چلی تو ہے کسی میرا یہ چلوائی تو گئی ہے, یہ فیلر چھوڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ زوم کی بات کی ہے نا علی نے, تو مجھے ایک علی کا بڑا اچھا ذوق ہے شعر و شاعری کا, تو میں ایک شعر ان کو کہوں کہ یہ کیا کہ زوم ہنر کے باوجود, یہ کیا ہوا کہ زوم ہنر کے باوجود نقش کہن کوئی بنا نہیں, رنگ سارے بکھر گئے. واہ, گزارش یہ ہے سر کہ یہ سیاست ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی یہ کام کرتے ہیں, ہم بھی یہ کام کرتے ہیں, یہ روزانہ ایک نیا کام آتا ہے, جو ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے. زوم جس کو بھی ہوگا سیاست میں وہ منہ کی کھائے گا, اس لیے ہمیشہ پاؤں زمین پہ رکھ کے نگاہ آسمان پہ رکھی جاتی ہے. جو لوگ حقائق کو نہیں سمجھتے, اس وقت میں آپ کو تمام تر باتوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی موسیٰ, اختیار ولی خان, فیصل چودھری سمیت تمام کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی کہ اپنی سپیس واپس کیسے لیں. ان کی بھی سپیس ختم ہوگی ہے, ہماری بھی سپیس ختم ہوگی ہے. پی ٹی آئی بڑی تگڑی پارٹی ہے, عوام میں اس کی جڑیں ہیں. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ سیاسی لوگوں کو مضبوط کرے اگر اپنی جگہ دوبارہ لیں گے. پروگرام ابھی جاری ہے, چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو کچھ مزید معاملات پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. اختیار ولی صاحب, سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس ختم ہو رہی ہے, آپ اس اگری کریں گے؟ ذرا سوال ریپیٹ کیجئے. تمام سیاسی جماعتوں کے لیے سپیس کم ہو گئی ہے, بشمول پی ٹی آئی, بشمول نون لیگ, بشمول پیپلز پارٹی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی تو بالکل نہیں ہے بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سپیس اگر کم پڑ گئی ہے یا کسی نے لے لیے, تو دینے والے بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دیتے نہیں ہے بھائی جان, ساری چیزیں یہ کیا دھرا ہی ان کا ہے. کوئی جگہ نہیں دیتا. فیصل سنو ذرا. جی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد فہد, آپ بڑے کونمشق صحافی ہیں اس ملک کے, آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر فوج کو ہم بارڈر اور بیرک میں چھوڑ کر آ گئے تھے, اور کافی ساری چیزیں چینج ہو گئی تھی. یہ جو کہنے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ ایک موقع خان کو دینا چاہیے, وہ ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر پارلیمنٹ کے اندر گھسا کے لے آئے. سپیس ان کی ختم ہوئی ہے, باقی کسی کی ختم نہیں ہوئی ہے. مسلم لیگ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. ان کا مسئلہ ایک اور بھی ہے. ان کا یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں نا سول سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی بالادستی, رول آف لا, یہ بڑی اچھی اچھی باتیں تو یہ کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں ایک نظر یہ ادھر جی ایچ کیو کے دروازے پہ بھی رکھتے ہیں. قسم سے اگر کسی ایک آنکھ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے, ایک اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی, بانی کیا تو چیئرمین کیا تو باجی کیا تو بیگم کیا تو بیٹے کیا تو قاسم کیا سلیمان کیا تو میرا فیصل بھائی کیا. ایک جملہ سر آپ کی اجازت سے, اختیار بھائی ایک جملہ آپ کی اجازت سے یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہوئے, ساری پولیٹیکل جماعتیں, عوام, فوج اکٹھی ہوئی, ہم نے انڈیا کو بیٹ کیا. یہ ایک مثال ہے. ریسنٹلی اکٹھے ہو گئے تو پاکستان آگے جائے گا, اکٹھے نہیں ہوں گے تو پیچھے جائے گا. جو سپیس آپ نے کھوئی ہے نا اس ملک میں, اور جو سپیس آپ نے دی ہے, وہ آپ نے تو سر سپیس کھوئی دی ہے نا, ہم نے تو پھر بھی اپنی شراکت تو برقرار رکھی ہے. یار کراس ٹاک مت کرو نا, سن لو, کراس مت کرو. مطلب یہ آپ کا لیڈر آج بھی کہتا ہے کہ آپ کو اس بات پہ کوئی کچھ محسوس ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو گل کرنی ہے تو میں تو اسٹیبلشمنٹ نال ہی کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ آخری ہے کہ ایسا توڑے نال بہنا ہی نہیں ہے, گل ہی کوئی نہیں کرنی. تو بات اگر کرنی ہے تو پہلے اپنی جو نظریں ہیں نا, جو اپنے جی ایچ کیو کے گیٹ پہ رکھی ہوئی ہیں,
وہ نظریں ہٹا لیں. آپ کو کیا پتا شاید وہاں پہ بھی ہو رہی ہو. سنتری کو دیکھتے ہو کہ ہم یہاں سے اس طرف چلے جائیں گے. آپ کی پوزیشن بدلنے میں فیصل مجھے آپ کا نہیں, میں آپ پہ تھوڑا ٹرسٹ بلکہ بہت کر سکتا ہوں, لیکن آپ کے لیڈر پر مجھے رتی برابر ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ آج چیگویرا بنا ہوا ہے اور کل وہ دوبارہ وہی عمران خان بن جائے گا. پھر وہ اسٹیبلشمنٹ, اسی لیے نظام کو مضبوط کریں نا, نظام بنائیں تاکہ کوئی مضبوط نہ ہو, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ہم اس کو نظام کو مضبوط, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریسی کے بعد جب آپ اس وقت آپ بھی سر آپ خود آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ماں بہن دونوں جماعتوں نے مل کے کر دی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ لوگ, یہ آپ کا لیڈر آیا اور ستیہ ناش کر دیا سسٹم. آپ ایسے کرتے ہیں کوئی, میرے خیال میں اپوزیشن والوں سے ملاقات کریں گے؟ جی میرا ارادہ ہے کہ میں اپوزیشن سے ملاقات کروں. دیکھیں کوئی ملک میں سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے. کچھ ایسے سانجھے معاملات ہیں جس میں اختیار سے علی موسیٰ کے ہم تینوں کے ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہیں نا, لیکن آئین, جمہوریت, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, فری فیئر الیکشن, ان میں سارے ہم جڑے ہوئے ہیں. آئین, بنیادی حقوق, یہ سارے سیاستدان اس میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات ابھی اختیار صاحب کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ایڈمٹ کر سکتے نا جس پوزیشن پہ ہوں, لیکن بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں آپ انڈیپینڈنٹ انالیسس کر لیں کس سیاسی جماعت کے پاس کون سی سیاست کی گنجائش ختم ہو گئی ہے. اتھارٹیرین رجیم ہے, اس کو واپس کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف لانا ہے تو سب کو اکٹھا ہونا ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب فائنل ورڈ, لاسٹ ورڈ میں آپ کو دوں گا, ریپ اپ کریں. ہماری ڈسکشن ہوئی ہے کہ اب واٹ از دی وے فارورڈ. دیکھیں I will agree on one point کہ ہر کسی کو جی ایچ کیو سے نظریں ہٹا لینی چاہیے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بیٹھنا چاہیے, اور پولیٹیشینز جو ہیں ان کو بیٹھ کر ایک اپنا ایک فریش اوپن مائنڈ کے ساتھ بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی چیز کے ایک کمرے میں بیٹھ جائیں وہ, اور وہ آپس میں دیکھیں اس کی ہیلنگ جو ہے نا, جو پولیٹیکل ڈیوائڈ کی, جو اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کٹھی بیٹھتی ہے تو پبلک بھی کٹھی بیٹھ جاتی ہے, اس کی ہیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہے گی. اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میں کپتن اس بات پہ 100% میں فیلڈ مارشل صاحب کی بات بھی یہ کلیئر اس بندے کی بات ہے جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ دس فائٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. وہ تو پریشان ہوتے ہوں گے, یار یہ کیا لوگ ہیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ہم عمران خان گالیاں دے رہے ہیں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, اسد زرداری صاحب کو, یہ کیا باتیں ہیں. اگر اکٹھے بیٹھ جائیں ایک ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہو جائے, اینڈ ود ان 1 سال 1.5 سال 2 سال کے اندر وقت تو گزر ہی جانا ہے, الیکشن تو پھر آ جانے ہیں, اور ایک فریش مائنڈ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ چاہے گی کہ یہ ہو, وہ ہمیں لڑوا نہیں رہی ہے, یہ ہم خود لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. امپورٹنٹ. اختیار ولی صاحب لاسٹ فائنل ورڈ. سر میں کرتا ہوں علی بھائی کی بات کو, ٹھیک, بہت اچھی بات کی. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے, سیاستدان جو ہے نا یہ بلیک میلنگ والی سیاست, یہ لان تان, یہ چور وہ چور, میں سب سے اچھا آدمی, یہ چھوڑ دیں. یہ دوسروں پہ الزام لگانا, بہو بیٹیوں پہ الزامات لگانا اور اپنے آپ کو بڑا فرشتہ صفت اور ستی ساوتری ثابت کرنا, یہ چیزیں چھوڑ دیں. بات کریں کتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے, ججوں تک آپ نے پولرائزیشن عدلیہ میں گھسا دی ہے, بیوروکریسی میں گھسا دی ہے, آپ نے کوئی ادارہ بخشا نہیں ہے. تو اب اگر مل بیٹھ کر آپ ان باتوں پہ آئیں, بات کریں کہ الیکشن ریفارمز لائیں, قانون میں کوئی ترمیم کرنی ہے اس کے لیے آئیں, نئے قانون بنانے چاہیے, اس میں مدد کریں کہ یہ پبلک کے لیے یہ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے, یہاں پر ایز دینی چاہیے, وہاں پہ سہولت دینی چاہیے. ایسی کاموں کی طرف جائیں گے تو پولرائزیشن بھی ختم ہوگی, ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی, رول آف لا بھی ہوگا, سول سپریمیسی بھی ہوگی, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی بالادست ہو جائے گی. لیکن اگر یہ مطلب ایک مخصوص طرز تکلم, تخاطب اور ایجنڈا جو پی ٹی آئی کا ہے, جب تک وہ رہے گا تو میرے خیال میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین آج کی گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.